بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 26واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سماعت کیا ہے۔ اس پارے کا جو ابتدا ہے وہ سورہ احقاف سے ہو رہی ہے۔ سورہ احقاف یہ اس مقام کا نام ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بستی تھی، قوم عاد جہاں پہ بستی تھی اس کو احقاف کہا جاتا ہے۔ اس کی بنسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام احقاف مقرر فرمایا۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا مالک کائنات نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو کتنا عرصہ ایک ماں کا دودھ پلانا جو ہے وہ فطرتی طور پر بہتر اور مناسب ہے، اس مدت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 15 کے اندر حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مالک کائنات نے یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ بچے کو ایک ماں نے دودھ کتنا عرصہ اور کس انداز میں پلانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تھوڑی سی باریک بینی کے ساتھ، جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے سینے کے اندر رزق اس بچے کا اتارتا ہے، کیونکہ اس بچے کا جو معدہ ہوتا ہے وہ نہایت کمزور ہوتا ہے، دنیاوی غذائیں جو ہیں وہ معدہ برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جراثیموں سے اور زیادہ مضبوط اور قوی غذا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور رکھ کے ایک ایسی انداز سے اپنی قدرت کے ذریعے سے رزق کا اور غذا کا اہتمام فرمایا ہے کہ عقل انسانی حیران اور دنگ ہے۔ وہ خاص وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غذا اترتی ہے، اور جیسے ہی وہ وقت مقرر ہو جاتا ہے تو وہ غذا کا آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ یہ مالک کائنات کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے سورت آج سماعت کی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر آپ کے اسم گرامی کے ساتھ کلام مجید میں فرمایا ہے وہ 4 مرتبہ ہے۔ چاروں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ بالواسطہ اور باقی بلا واسطہ پروردگار نے رسالت کا ذکر حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا رسول ہونا اور حضور پر کتاب کا نازل ہونا، اسی کے ساتھ حضور کے اسم مبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ آج ہم نے 2 مرتبہ حضور کا نام سماعت کیا ہے، ایک مرتبہ علی محمد اس انداز سے، اور ایک مرتبہ کائنات جس جملے کے اوپر کھڑی ہے محمد الرسول اللہ، اس انداز سے ہم نے یہ سماعت کیا۔ کتنے مقدر والے لوگ ہیں ہم، یقین کریں، اپنے وجود کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں اور اس پاک پروردگار کی کرم نوازیوں کو دیکھیں تو انسان سوچتا ہے کہ یہ اسی کی بندہ پروری ہے، ورنہ ہم میں تو وہ چیز ہے نہیں ہے۔ جنت کا ذکر بھی سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر وہ لوگ جو منافقین ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آخر میں جو آج بنیادی ہمارا موضوع ہے، اس سورت کو جہاں پہ سورہ محمد کو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام فرمایا، اس کا آیت نمبر 38، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی سرزنش فرمائی ہے، مومنوں کو ڈانٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بات ہو رہی تھی خرچ کرنے کی اور دین کے کام کے حوالے سے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے جو بخل کرے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اپنے جسم کی مضبوطی تر و تازگی جو ہمیں نہ دے، اپنے مال کا جو حصہ ہم نے مقرر کیا وہ نہ ہمیں دے، تو میں جو بھی بخل کرے تو اس کا بخل اسی کی طرف ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو۔ یہ مومنوں کو اللہ فرما رہا ہے اللہ غنی ہے اور تم سبھی فقیر ہو۔ بڑی اچھی لگتی ہے یہ آیت، اگر یہ آیت ہمارے سینوں میں ٹھہر جائے نا، یقین کریں ہماری زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم
فقیر ہو. ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے شح، ایک ہوتی ہے سخاوت اور ایک ہوتا ہے جود. بخل کیا ہوتا ہے؟ خود تو کھانا لیکن کسی کو نہ کھلانا، بخل کر دینا. اپنے لیے تو کٹورا کھول لینا لیکن کسی کے لیے اپنا دسترخوان لپیٹ دینا، اس کو بخل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شح، یہ بخل سے بھی برا ہے، نہ خود کھانا نہ کسی کو دینا بلکہ سنبھال سنبھال کے رکھتے جانا. اور کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ الماریوں میں پڑے پڑے ان کے پیسے خراب ہو جاتے ہیں، الماریوں میں پڑا وہ ان کا اناج جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن وہ نہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں نہ کسی کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کو شح کہتے ہیں. یہ بخل سے بھی برا ہے. ایک ہوتا ہے سخاوت، وہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، اس کو سخاوت کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جود، خود کھانا یا نہ کھانا دوسروں کو کھلانا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ پروردگار کے حبیب آپ کو اللہ نے جود عطا فرمایا ہے کہ آپ خود کھائیں یا نہ کھائیں، خود اوڑھیں یا نہ اوڑھیں، حبیب آنے والے کسی کو بھی خالی نہیں آپ موڑتے ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سبھی فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے میرے دین کی قدر نہ کی، اگر تم نے میرے دین کی قدر نہ کی، جو ڈیوٹیاں تمہاری ہم نے لگائی وہ تم نے سر انجام دل کے ساتھ نہ دی، دل میں بورنگ محسوس کرنا، دین کے معاملات کے اندر اور دین کی خدمت کے حوالے سے خود کے اوپر بوجھ سمجھنا، یہ سب کچھ پھرنے کی طرف اشارہ ہے. ان تتولوا، اگر تم پھر گئے، پھرنے کی طرف اشارہ ہے. تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں کہیں اور لے جائے گا اور کسی اور قوم کو اس ڈیوٹی کے لیے کھڑا کر دے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اصحاب نے جب یہ آیت سنی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے دین کی ڈیوٹیاں نہ دی، تم لوگ پیچھے ہٹ گئے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا. حبیب ایک مثال ہے، اگر ہم پیچھے ہٹ گئے، ایک مثال اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو حضور پھر اللہ ڈیوٹی کن کی لگائے گا؟ پاس جناب سلمان فارسی بیٹھے تھے، حضور ان کے زانوں کے اوپر یعنی ران کے اوپر ہاتھ مار کے کہتے ہیں سلمان اور سلمان کے علاقے کے لوگ. فرمایا سلمان اور سلمان کے علاقے کے لوگ یعنی فارس کے رہنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دے گا. عربیوں کے بعد دین کا سب سے زیادہ کام وہ فارسیوں نے کیا ہے، اسی لیے عربی زبان کے بعد جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف زبان ہے اور پھیلی ہوئی بر صغیر پر اور دنیا کے اندر جو زبان ہے وہ فارسی زبان ہے. فارس کے لوگوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے عرب کے بعد. وہ حضور نے فرمایا تھا اور یہی حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کے رہنے والوں کو ایمان کی اور حق کی اتنی تلاش ہے کہ یہ وہاں جا کر بھی ایمان حاصل کر لیتے، جہاں سے جناب سلمان فارسی تلاش کرتے 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 بکتے بکاتے حضور کے پاس آئے تھے. اور اس کے بعد جو ہم نے آج سورت سماعت کی وہ سورہ فتح ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ضرور اس کی پہلی 2 آیتوں کو ضرور پڑھیے گا گھر جا کر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سرکار فرماتے ہیں مجھے کلام مجید میں سب سے زیادہ جو پسند آیت ہے نا وہ یہ والی دوسری آیت ہے سورہ فتح کی. ایک میری اور آپ کی پسند ہے، ایک علماء فقہا نقبا صلحاء کی پسند ہے، ایک حضور کی پسند ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو آیت پسند ہے وہ یہ سورہ فتح کی دوسری آیت پسند ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے حبیب آپ کی بنسبت ہم نے آپ کے اگلوں کے بھی اور آپ کے پچھلوں کو بھی سب کے گناہ بخش دیے ہیں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور حبیب آپ پر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور حبیب آپ کو ہم نے صراط مستقیم کی خاص ہدایت کے لیے منتخب فرما دیا ہے. یہ آیت حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند ہے. سورہ فتح، یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کا جو پس منظر ہے وہ پیش کر کے میں اگلی طرف بڑھتا ہوں.
حضور علیہ السلام عمرے کے لیے گئے 8 ہجری کو، 6 ہجری کو، ایک قول کے مطابق 6 ہجری کو حضور اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے ذیقعد کے اندر۔ کفار نے سمجھے شاید یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، حضور کو وہیں پہ ٹھہرا دیا۔ آقا علیہ السلام وہیں پہ کچھ دیر ٹھہرے اور ٹھہر کے سرکار وہیں سے صلح فرما کے، صلح حدیبیہ فرما کے واپس تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایک خواب دکھایا تھا، جس کو آج آپ نے اور میں نے تلاوت کے اندر سماعت کیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یعنی یہ آیت نمبر سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو پھر خواب دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، حبیب ایک وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ایک وقت آنے والا ہے بغیر لڑائی جھگڑے کے آپ امن کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ حبیب علیہ السلام کو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ پھر وقت گزرا تو پھر زمانے نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے 8 ہجری کو، پہلے حضور 1400 کے ساتھ عمرہ کرنے آئے لیکن حضور کو کرنے نہیں دیا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ وہ مکے کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جنگ و قتال کے حضور کو فتح عطا فرمائی، جس کو مکہ کی فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب حضور حرم میں تشریف لے کر گئے تھے اور حضور نے جس ایریے میں جا کے نماز پڑھی تھی، حرم میں نہیں پڑھی تھی، حضور نے ایک جگہ الگ سے پڑھی تھی۔ آج بھی وہاں پر ایک مسجد حضور کی یاد کے لیے بنائی گئی ہے جس کو مسجد فتح کہا جاتا ہے۔ حضور نے وہاں پہ جا کے نماز ادا فرمائی تھی۔ آج بھی جب غیر مسلم ان داستانوں کو پڑھتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ حضور کو مکے سے نکالا گیا اور آقا علیہ السلام یوں کعبہ شریف کی طرف دیکھ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، اے کعبہ تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، اب حالات ہی ایسے بن گئے کہ مجھے جانا پڑے گا۔ 6 سال تک حضور نے کعبہ نہیں دیکھا اور کعبے نے حضور کی زیارت نہیں کی، اور اس کے بعد پھر جب حضور کے دل میں یہ آیا کہ اب میں عمرے کے لیے نکلوں، پھر حضور اس تمنا کے لیے تشریف لے کر آئے، پھر حضور وہاں پہ نہ تشریف لے کے جا سکے۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد حضور پھر تشریف لے کر آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فتح مبین عطا فرمائی۔ کسی معاملے میں کہیں پھنس جائیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فتح پڑھی جائے تو اللہ وہاں سے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تو اب وہی داستانیں ہیں کہ سارے لائن میں کھڑے ہیں، جنہوں نے روز اول سے لے کے سینکڑوں مرتبہ حضور علیہ السلام کے پیغام کو مٹانے کی کوششیں کی اور بہت بہت کچھ بڑی بڑی محنتیں کی، اپنے جسم بھی دی، اپنے مال بھی دی اور اپنی اولادیں بھی دی، لیکن جب اب آ کے سارے لائن میں کھڑے ہیں اور پھر وہ سب حیران ہیں، پریشان ہیں، اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ پہلے چابیاں ہمارے ہاتھ میں تھی اور پہلے تلوار ہمارے ہاتھ میں تھی، پہلے کوڑے ہمارے ہاتھ میں تھے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے چابک جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اب یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یوں لائن میں کھڑے سب کو دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں، انتم الطلقاء، تم سبھی آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم سبھی آزاد ہو۔ آج بھی لکھا جاتا ہے کہ معاف کرنا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ سرور دو جہاں کی بارگاہ سے سیکھے۔ اگر ہم بھی کچھ لے لیں حضور سے، کچھ آقا علیہ السلام سے فیض لے لیں تو معاف کرنا اور عفو درگزر کرنا، اس کی عادت ہمیں بنانی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے معاف فرمایا ہے۔ اس کے بعد آج ہم نے سماعت کی ہے سورہ حجرات۔ حجرہ کی جمع ہے حجرات، اور حجرات یہ حضور علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک ہے، حضور کا کمرہ ہے، اس کے ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اجازت کے بغیر اندر جانا نہیں، اور بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں پتہ نہیں اللہ کا رسول تم میں تشریف فرما ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں تشریف فرمائے۔ اور آخری رکوع جو اس کا ہم نے سماعت کیا وہ یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔
اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، دوسرے کے بارے میں زیادہ سوچا نہ کرو، کچھ سوچیں گناہ بھی ہو جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ ولا تنابزوا، اور ایک دوسرے کے القاب، الٹے سیدھے نام نہ ڈالا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ان کے یہ اجزاء اور یہ حصے آج ہم نے سماعت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔